معزز عزیزان من، دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ دوستو، آپ سبھی تو جانتے ہیں کہ ہر دور میں انسان کا لالچ عروج پر رہا ہے۔ اس کے پاس اگر 1000 روپیہ ہے تو وہ لاکھ کمانے کی کوشش کرے گا، اگر لاکھ ہے تو کروڑ کمانے کے چکروں میں لگا رہے گا۔ غرض امیر بننے کی خواہش کبھی بھی دم نہیں توڑتی، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کا لالچ اور بڑھ جاتا ہے۔ لیکن کئی دفعہ زیادہ پانے کی چاہ انسان کو مشکل اور مصیبت سے دوچار کر دیتی ہے، اور کبھی تو موت کے منہ میں بھی دھکیل دیتی ہے۔ ویسے تو آپ لوگوں نے انسان کے لالچ کے متعلق بہت سی کہانیاں سن رکھی ہوں گی، مگر آج میں آپ کو ایک اچھوتی اور دلچسپ کہانی سنانے جا رہا ہوں۔ یہ کہانی ہے ایک رحم دل سانپ اور جوگی کے لالچی بیٹے کی۔ یہ تو ہم سب نے سن رکھا ہے کہ لالچ بری بلا ہے اور لالچی انسان ہمیشہ منہ کے بل گرتا ہے۔ ایسا ہی جوگی کے بیٹے کے ساتھ پیش آیا۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ شہر کے باہر واقع ایک جھونپڑی میں ایک جوگی رہا کرتا تھا۔ جوگی انتہائی غریب اور مشکل سے گزر بسر کر رہا تھا۔ جوگی سارا دن سانپ پکڑنے کی غرض سے جنگلوں میں مارا مارا پھرتا اور شام کو پکڑے ہوئے سانپ بازار میں بیچ کر گھر والوں کے لیے دال روٹی کا انتظام کرتا۔ ہمیشہ کی طرح ایک شام کو جوگی جب اپنی جھونپڑی میں لوٹا تو بیوی نے غربت کا رونا شروع کر دیا۔ جوگی نے بیوی کو سمجھایا کہ نیک بخت اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہونا سیکھ، شکر گزار بن اس کی جو کبھی ہمیں بھی خالی پیٹ سونے نہیں دیتا۔ مگر جوگی کی بیوی جاہل عورتوں کی طرح شکوہ شکایت کرتی رہی اور بچوں کے مستقبل کو لے کر جوگی سے بحث شروع کر دیتی۔ تیری طرح ہمارا بیٹا بھی سانپ پکڑے گا اور بیٹی میری طرح گھروں میں جھاڑو پوچھا کرے گی کیا؟ کوئی ڈھنگ کا کام کر لو تاکہ گھر میں 4 پیسے آئیں، تاکہ ہم اپنے بچوں کو کسی اچھے سکول میں داخل کرا دیں تاکہ ان کا مستقبل بن جائے۔ اس جھونپڑی کی بجائے کسی پکے مکان میں رہیں۔ بیچارہ جوگی بیوی کی بات سن کر ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے اس کو کہتا، محنت میں سکون ہے نیک بخت، ہم سارا دن محنت مزدوری کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے، رات پیٹ بھر کر کھا کے سوتے ہیں، آج تک کبھی بھوکے پیٹ نہیں سوئے۔ جہاں تک انسان کے لالچ کی بات ہے تو وہ قبر میں اترنے کے بعد ہی ختم ہوتا ہے۔ اور شکر کر ہمیں یہ جھونپڑی نصیب ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سڑکوں اور گلیوں میں بنا بستر کے سوتے ہیں۔ ہمارے پاس جھونپڑی ہے، سونے کے لیے بستر ہے، اور تجھے کیا چاہیے؟ مگر جوگی کی بیوی جوگی کی بات سن کر غصے سے تل ملا کر بولتی ہے، آپ سے تو بات کرنا ہی بیکار ہے، اچھے کی خواہش کرنا بری بات نہیں ہے۔ جوگی مسکراتے ہوئے کہتا، اچھے کی خواہش کرنا مانتا ہوں کہ بری بات نہیں، پر اللہ تعالیٰ نے جو دے رکھا ہے اس پہ ناشکری کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ جوگی کی بیوی جوگی کی بات سن کر جھنجھلا کر بولتی ہے، بس میں کہہ دیتی ہوں، مجھے اب اس جھونپڑی میں نہیں رہنا ہے۔ جبکہ جوگی اپنی بیوی کی باتوں سے بے نیاز ہو کر اپنے بیٹے اور بیٹی کے ساتھ کھیلنے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ صبح ہر دن کی طرح جوگی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد اپنی بین اور تھیلا اٹھائے جنگل کی راہ لیتا ہے۔ صبح سے شام ہو جاتی ہے مگر جوگی کو کوئی سانپ نہیں ملتا۔ وہ سوچتا ہے آج رات کا انتظار کرنا چاہیے۔ آج ساون کے مہینہ کی 14 تاریخ ہے، چاند اپنے جوبن پر ہے، سانپ ضرور آج رات بلوں سے باہر نکلیں گے۔ مگر کافی دیر انتظار کے بعد بھی جب سانپ نہیں ملتے تو جوگی بوجھل دل کے ساتھ گھر کو لوٹ رہا ہوتا ہے کہ
ایک درخت کے تنے کے ساتھ اسے بے سدھ پڑا سفید سانپ نظر آتا ہے۔ جوگی کی آنکھیں سفید سانپ کو دیکھ کر چمکنے لگتی ہیں اور وہ دل میں سوچتا ہے کافی بڑا اور قیمتی سانپ ہے، اس کے اچھے پیسے ملیں گے، اور ساتھ ہی رب کا شکر ادا کرتا ہے کہ اس نے آج بھی کھانے کا بندوبست کر دیا۔ جوگی جلدی سے سانپ کی طرف لپکتا ہے اور سانپ کو پکڑ لیتا ہے۔ سانپ کو دیکھنے پر جوگی کو پتہ چلتا ہے کہ سانپ زخمی ہے۔ جوگی کے دل میں سانپ کے لیے رحم پیدا ہوتا ہے اور وہ اپنے تھیلے سے مشکیزہ نکال کر سانپ کو پانی پلاتا ہے۔ اب جوگی دل ہی دل میں سوچ رہا ہوتا ہے اسے چھوڑ دوں یا بازار لے جا کر بیچ دوں۔ جوگی کا دل ایک لمحہ کے لیے سانپ کو چھوڑنے کا بولتا ہے تو دوسرے ہی لمحہ بیوی کا خیال آتا ہے اگر خالی ہاتھ گھر گیا تو بیوی اس کا جینا محال کر دے گی، مگر جوگی سانپ کی حالت دیکھ کر اسے چھوڑنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ جوگی درختوں کے جھنڈ کے اندر ایک محفوظ سوراخ کے دہانے پر سانپ کو چھوڑ دیتا ہے اور خود شہر کی راہ لیتا ہے۔ جوگی پریشان حال سوچوں میں گم سوچتے ہوئے کہ آج بچوں اور بیوی کو کیا جواب دے گا، وہ بازار سے گزر رہا ہوتا ہے کہ اچانک اتنے میں پیچھے سے ایک آدمی کی آواز آتی ہے۔ جوگی پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو ایک نیک دل نورانی چہرے والا بزرگ ہاتھ میں راشن کا تھیلا لیے کھڑا ہوتا ہے، جو جوگی کی طرف تھیلا بڑھاتے ہوئے بولتا ہے کہ یہ آپ کے حصے کا راشن ہے۔ جوگی حیرت زدہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگتا ہے۔ اس سے پہلے کہ جوگی اسے کچھ بولتا وہ نورانی چہرے والا بزرگ جا چکا ہوتا ہے۔ جوگی رب کا شکر ادا کرتے اپنی جھونپڑی کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ جھونپڑی میں پہنچنے پر بیوی راشن کا تھیلا دیکھ کر خوش ہوتی ہے اور جوش میں بولتی ہے، لگتا ہے آج بہت قیمتی سانپ پکڑا ہے تم نے، جو راشن کا اتنا بڑا تھیلا بھر کر لائے ہو۔ جوگی بیوی کی بات پر مسکرا کر دل میں سوچتا ہے یہ تو مالک کے رحم کا بدلہ ہے، میں نے زخمی سانپ پر رحم کیا اور اس ذات نے مجھ غریب پر رحم کیا۔ اس واقعے کے 1 سال بعد ساون کے مہینے کی چاند کی 14 تاریخ کو جوگی جنگل میں سانپ پکڑنے کی غرض سے شام کے بعد بین بجا رہا ہوتا ہے کہ اچانک ایک بڑا سانپ جوگی کے سامنے نمودار ہوتا ہے۔ جوگی اس کی سفید رنگت سے سانپ کو پہچان لیتا ہے کہ یہ وہی زخمی سانپ ہے جو 1 سال پہلے اسے ملا تھا۔ جوگی اس سانپ کی طرف پیار سے دیکھتا ہے اور مشکیزہ سے پانی پیالے میں ڈال کر سانپ کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ سانپ پانی پینے کے بعد جوگی کے سامنے اپنے منہ سے لال نکال کر رکھ دیتا ہے۔ جوگی لال اٹھا لیتا ہے پانی کا پیالہ اور مشکیزہ اپنے تھیلے میں ڈال کر مسکرا کر سانپ کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ جوگی وہ لال بازار جا کر بیچتا ہے اور اسی طرح جوگی کے دن پھر جاتے ہیں۔ سال میں 1 دفعہ اسی ساون کے مہینہ کی چاند کی 14ویں کو وہ سانپ اسی طرح نمودار ہوتا ہے اور جوگی کے لال پیش کرنے کے بعد دوبارہ غائب ہو جاتا اور جوگی وہ لال بیچ کر سال بھر عیش و عشرت سے زندگی گزارتا ہے۔ اب جوگی کے پاس پکا مکان بھی ہے اور بچے بھی اچھے سکول میں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ گھر میں ضرورت کی ہر چیز موجود ہے۔ جوگی کی بیوی جوگی سے بہت خوش ہے۔ وقت گزرتا جاتا ہے، جوگی بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس کا بیٹا جوان ہو جاتا ہے۔ اب جوگی اکثر بیمار بھی رہنے لگتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کیوں نہ اپنے بیٹے کو سانپ سے ملوا دیا جائے تاکہ جب وہ بستر پکڑ لے یا مر جائے تو سانپ اس کے بیٹے کو لال سے نوازتا رہے۔ وہ یہ سوچ کر اگلی بار بیٹے کو ساتھ لے جاتا ہے۔ سانپ اسی طرح نمودار ہوتا ہے اور جوگی سانپ سے اپنے بیٹے کا تعارف کرواتا ہے۔ وہ سانپ کو بتاتا ہے اب آگے سے میرا بیٹا آیا کرے گا، کیونکہ وہ اب بیمار رہتا ہے، اس لیے اس کا آنا مشکل ہے۔ جوگی سانپ سے بولتا ہے جس طرح تو مجھے برسوں سے
لال سے نوازتا رہا، اسی طرح میرے بیٹے کو بھی نوازتے رہنا۔ سانپ سر ہلا کر اپنی آمادگی کا اظہار کرتا ہے، مگر جوگی کا بیٹا سانپ کو دیکھ کر لالچ میں پڑ جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ ضرور سانپ کسی خزانے کا رکھوالا ہے۔ سال بعد ایک لال دیتا ہے، اس سے بھلا کیا ہوتا ہے، کیوں نہ میں اس کو اگلی بار مار کر تمام خزانے کا مالک بن جاؤں۔ وہ یہ سوچ کر سال بھر انتظار کرتا ہے اور اگلی دفعہ جب وہ اکیلا سانپ سے لال لینے جاتا ہے تو لال لینے کے بعد جوگی کا بیٹا سانپ کا پیچھا کرتا ہے، اور جب سانپ اپنی غار پر پہنچتا ہے تو جوگی کا بیٹا سانپ پر کلہاڑی سے وار کر کے سانپ کی دم کاٹ دیتا ہے۔ سانپ ایک جھٹکے سے پیچھے مڑ کر اسے ڈس لیتا ہے اور جوگی کا بیٹا اپنی لالچ کے ہاتھوں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ جب صبح ہونے پر بھی جوگی کا بیٹا گھر واپس نہیں لوٹتا تو جوگی اس کی تلاش میں جنگل کی طرف نکلتا ہے۔ صبح سے شام تک مارا مارا پھرنے کے بعد جوگی اس غار تک پہنچتا ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو مردہ پا کر رونا شروع کر دیتا ہے۔ سانپ جو غار کے اندر موجود ہوتا ہے جوگی کی آواز سن کر باہر نکل آتا ہے۔ جوگی سانپ کو دیکھ کر اسے کوسنے لگتا ہے، میں نے برسوں پہلے تیری جان بچائی، اگر میں تیری جان نہیں بچاتا، تجھ پر رحم نہ کرتا تو آج زندہ نہ ہوتا، مگر تو نے میرے بیٹے کی جان ہی لے لی۔ احسان فراموش ہے تو۔ لوگ سچ کہتے ہیں سانپ کبھی کسی کے دوست نہیں ہوتا، چاہے اس کی جتنی مرضی خدمت کر لو۔ سانپ جوگی کی بات سن کر اپنی دم جوگی کے سامنے پھینک دیتا ہے اور اپنے اصلی روپ میں آ کر جوگی سے مخاطب ہوتا ہے۔ ہاں، تو نے میری جان بچائی جب میں زخمی ہو گیا تھا، لیکن میں تیرا احسان کبھی نہیں بھولا۔ اس دن سے لے کر آج تک تیری خدمت کرتا رہا، کبھی ایسا لمحہ نہیں گزرا جب میں تجھ سے غافل ہوا ہوں، مگر آج تیرے لالچی بیٹے نے میری جان لینا چاہی اور مجھے مجبوراً اسے مارنا پڑا۔ اگر میں اسے نہ مارتا تو وہ لالچی انسان مجھے مار دیتا۔ اگر ہم سانپ اپنی فطرت نہیں بدل سکتے تو کیا اے انسان تو اپنی فطرت بدل سکتا ہے؟ زیادہ پانے کی خواہش نے تجھے اندھا کر دیا ہے، ہر جائز و ناجائز طریقے سے بس تو دولت مند بننا چاہتا ہے۔ تم انسان کبھی لالچ کرنے سے باز نہیں رہتے۔ انسان کی فطرت ہے وہ جس تھالی میں کھائے اسی میں چھید کرتا ہے، اور اس کی فطرت کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی۔ اور آج جتنا دل آتا ہے میرے خزانے سے خزانہ لے لو، مگر آج کے بعد کبھی پھر میرے پاس مت آنا۔ جوگی سانپ کی بات سن کر شرمندہ ہو کر اپنے بیٹے کے لالچ پر افسوس کرتے ہوئے واپس اپنے گھر کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ دوستو، ہمارے لیے اس کہانی میں لالچ بری بلا ہونے کے علاوہ یہ بھی سبق ہے کہ جو آج تیرے پاس ہے اس پہ راضی رہ اور اپنے رب کا شکر بجا لا، کیونکہ تیرا رب تجھے کبھی نہیں بھولتا، وہ ہر حال میں تجھے سننے اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں لالچ اور حرام کی کمائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ معزز دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ باکس میں ضرور کیا کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔